آنریبل چیف گیسٹ، آرمی افسران، یہاں تشریف فرما معزز سامعین و میرے ہم مکتب ساتھیوں، سلام و آداب۔ آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے میرا تھنا منڈی۔ عبدالقاسم کی تصنیف تاریخ فرشتہ میں تھنا کو ٹھٹھا کہا گیا ہے، اسے تھائی منڈ بھی کہا گیا ہے جس کا مطلب ہے مکھن کی منڈی۔ بعد میں یہی نام تھنا منڈی کے نام سے مشہور ہوا۔ تھنا پنجاب اور کشمیر کے تاجروں کے لیے راحت اور ملاقات کا مقام تھا۔ یہ تاجر لکڑی کی اشیاء، شالیں، جوتے، نمک، گڑ اور چائے وغیرہ کا تبادلہ کرنے کے لیے تھنا کو منڈی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہ تاریخی قصبہ مغلوں کے زمانے سے بھی تجارت اور کاروبار کے لیے اہم مقام رہا ہے۔ اسی طرح گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت قصبہ کو تھنا منڈی کہا جانے لگا۔ رتن شاہ پیر درہ کے دامن میں واقع قصبہ تھنا منڈی راجوری شہر سے 22 کلومیٹر دور تھنا نالہ کے دائیں کنارے پر آباد ہے۔ تھنا منڈی لہلہاتے کھیتوں اور معتدل آب و ہوا کے لیے بھی کافی مشہور جگہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں یہاں جنگلی جانوروں کی بہتات تھی، لیکن جو جو جنگلات کٹتے گئے ان جانوروں کی تعداد بھی کم ہوتی گئی۔ یہاں بے شمار پرندے، چھپکلیاں اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں۔ تھنا منڈی میں کیکر، اخروٹ، دیسی خوبانی، ناشپتی اور سیب وغیرہ کے درخت پائے جاتے ہیں۔ مکی اور دھان یہاں کی خاص فصل ہے۔ بہار کے موسم میں یہاں کئی قسم کے پھول کھلتے ہیں۔ قدرتی حسن سے مالا مال میرے تھنا منڈی کو سیاحتی نقشے پر لانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، لہٰذا حکومتی سطح پر اس کے لیے مزید کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ 2014 میں تھنا منڈی کو سب ڈویژن کا درجہ دیا گیا۔ ساج، بہروٹ، ہسپلوٹ، کھنیال کوٹ، درہ، علال، کریوٹ، عظمت آباد، منہال، بھنگائی، شاہدرہ اور راجدھانی وغیرہ اس کے مشہور گاؤں ہیں جنہیں سڑک رابطہ کے ذریعے قصبہ تھنا منڈی سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے مضافات میں سامعین محترم تھنا منڈی میں زیادہ تر کشمیری مسلمان آباد ہیں، جبکہ اس کے مضافات میں یہاں پہاڑی اور گجر برادری کی ایک بڑی آبادی بھی موجود ہے۔ ایک سروے کے مطابق تھنا منڈی کی کل آبادی 80,000 کے قریب ہے، جبکہ قصبہ تھنا منڈی کی آبادی 8,000 کے قریب ہے، جس کا لٹریسی ریٹ 72% کے آس پاس ہے۔ تھنا منڈی میں مختلف ذاتوں اور قبیلوں کے لوگ آباد ہیں، جن میں رینا، وانی، گجر، پہاڑی، سید، خان، میر، مرزا، ملک، لون، بھٹ، شال اور سمیال وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ سدرج وقار چکھڑی لکڑی کی نقاشی میں ماہر کاریگر بنیادی طور پر تھنا منڈی، بدل اور شاہدرہ میں رہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے اب نہ وہ کاریگر رہے اور نہ ایک خاص قسم کی لکڑی یہاں دستیاب ہے، لہٰذا اس جانب بھی توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ تھنا منڈی میں سیاحتی مقام زیارت شاہدرہ شریف اور مغل سرائے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پرانے طرز کی باولیاں اور کنویں تعمیر کیے گئے ہیں۔ تھنا منڈی سے تقریباً 6 کلومیٹر دور شاہدرہ کے مقام پر مشہور روحانی بزرگ بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ شاہدرہ کو پہلے سین درہ کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے شیروں کی جگہ، لیکن بابا صاحب کے آنے سے یہ علاقہ شاہدرہ بن گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس خوبصورت مقام پر آج سے تقریباً 220 سال پہلے بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت و ریاضت شروع کی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ایک جرنیل مہاراجہ گلاب سنگھ نے 19ویں صدی میں یہ زیارت تعمیر کروائی، جس کے لیے بابا صاحب نے پیشن گوئی کی تھی کہ گلاب سنگھ ایک دن جموں کشمیر کا راجہ ضرور بنے گا۔ اس زیارت پر روزانہ بلا تمیز رنگ و نسل ہزاروں زائرین آتے ہیں، جن کے قیام و طعام کا یہاں اعلیٰ انتظام ہے۔ اسی وجہ سے یہ زیارت جموں کشمیر کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ حضرات محترم، تھنا منڈی کی مردم خیز دھرتی نے کئی نامور دینی، سیاسی اور سماجی شخصیات کو جنم دیا ہے، جن میں مرحوم سیٹھ عبدالغفار، سیٹھ محمد عبداللہ، خواجہ عبداللطیف شال، محمد عبدالغنی، حاجی سلیم خان، سیٹھ محمد شفیع، منشی ثناء اللہ، ماسٹر عبدالعزیز وانی، مولوی اسد اللہ، حاجی عبدالسبحان گنئی، حاجی عبدالغنی گنئی، حاجی محمد سعید رینا، سردار غلام نبی، سردار محمد اقبال، ایڈوکیٹ پرویز سمیال، سیٹھ غلام محی الدین، خواجہ محمد اسماعیل وانی، ڈاکٹر محمد افضل رینا، حاجی محمد لطیف وانی اور ماسٹر عبدالرشید رینا وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ علی جناب مزید آگے چل کر کئی نامور شخصیات نے اس خطہ کو جلا بخشی، لیکن وقت کی قلت کے باعث میں ان سب کا نام لینے سے قاصر ہوں۔ البتہ خورشید بسمل، فاروق مستر، محمد اقبال شال اور حاجی محمد بشیر شال اسی دھرتی کے فرزند ہیں جو اس وقت مقامی، ریاستی اور قومی سطح پر علمی و ادبی خلقوں میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اب اس قصبہ کی بھاگ دوڑ نوجوان نسل کے ہاتھوں میں ہے، جو اسے بنانے، سنوارنے اور نکھارنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن اس نئی پیڑھی
پیڑھی کی ذہنی اور فکری تربیت کی بہت ضرورت ہے تاکہ اس میں انسانی اور اخلاقی اقدار باقی رہیں۔ میں اس اسٹیج سے جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان کے سیاحوں اور عقیدت مندوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر انہیں فرصت کے لمحات میسر آئیں تو وہ ایک بار قصبہ تھنا منڈی میں ضرور تشریف لائیں۔ اس موقع پر میں انڈین آرمی کا بھی بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے تھنا منڈی میں اس شاندار پروگرام کا انعقاد کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تھنا منڈی کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے۔ آخر میں مرحوم عبدالغنی عبد کے ان خوبصورت اشعار پر اپنی بات ختم کروں گا کہ کشمیر کا سراسر ہے اختصار تھنا، کشمیر کا سراسر ہے اختصار تھنا، دنیا کے ہر چمن سے ہے پربہار تھنا۔